بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل جس کتاب کو پڑھنے کا آج آغاز کر رہے ہیں اس کا نام ہے مفاتیح الحیات۔ جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں۔ نام کتاب مفاتیح الحیات، تالیف حضرت آیت اللہ جواد عاملی، ترجمہ جناب محمد علی التوحیدی، زیر نگرانی ڈاکٹر یوسف حیدر ثقلین، کمپوزنگ و گرافک ڈیزائننگ نور القرآن ٹیم اسلام آباد، ناشر نور القرآن اسلام آباد، بتعاون TOP ٹرانسلیشن آف پرشین ایران، تعداد 1000، طبع اول 2017 اور قیمت کے آگے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ ملنے کا پتہ محمد علی بک، امام صادق G9 اسلام آباد، ٹیلی فون 0333-523-4311 اور اس کے علاوہ لکھا ہے نور القرآن کورال اسلام آباد 0333-512-6172۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست مطالب۔ اس کتاب کے ٹوٹل آپ کو میں آغاز میں بتاتی چلوں کہ کل 720 صفحات ہیں، جس میں سے ہم تقریباً 10-12 صفحات کی یہ فہرست ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انتصاب پیج 5، عرض ناشر 7، مقدمہ مؤلف 13، اس کے بعد لکھا ہے پہلا باب انسان کا اپنے ساتھ برتاؤ 35 نمبر پیج پر ہے۔ پہلی فصل تفکر اور تدبر 40، تفکر اور تدبر کی اہمیت 40، تدبر اور تدبیر 42، بے جا زحمت اٹھانے کی ممانعت 43، فصل دوم حصول علم و دانش 47، حصول علم کی اہمیت 47، علم سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 48، علم سیکھنے اور سکھانے کے آداب 55۔ تیسری فصل محنت اور کوشش 60، محنت اور کوشش کی اہمیت 60، محنت مزدوری انبیاء اور ائمہ کی سیرت 62، سحر خیزی اور محنت 65، مینجمنٹ اور حکمت عملی 66۔ چوتھی فصل جسم و جان کی حفاظت اور انہیں نقصان پہنچانے کی حرمت پیج 68، جسم و جان کی سلامتی کی حفاظت 69 پیج پہ، صحت و سلامتی کے عوامل 71، بدن کو ضرر پہنچانے سے اجتناب 74، بیماریوں کی روک تھام 74، حرام چیزوں سے علاج کرنے کی مذمت پیج 86، تازگی اور نشاط کے عوامل 86۔ پانچویں فصل صفائی اور حفظان صحت پیج 88، حفظان صحت اور نظافت کی اہمیت 89، حفظان صحت اور صفائی کے اجتماعی اصول پیج 100، رفع حاجت اور وضو کے بعض آداب 103، دل کی صحت و سلامتی 110، دل کی بیماری اور موت کے عوامل 111، دل کی سلامتی اور حفاظت کے عوامل 113۔ چھٹی فصل کھانے پینے کے آداب 115، پینے کے آداب 115، کھانے کے بعض آداب 118۔ ساتویں فصل لباس کے آداب 132 پیج ہے، پھر لباس کی اہمیت 132، لباس کے آداب 133، ناپسندیدہ لباسوں کا بیان 138، اور آٹھویں فصل ہے تزئین و آرائش پیج 142 پہ، پھر آرائش و بناؤ سنگھار 142، خوشبو اور بناؤ سنگھار 146، زینت اور زیور سے استفادہ کرنے کے آداب 148۔ نویں فصل رہائش گاہ اور وسائل زندگی پیج 150، مکان اور سواری کی خصوصیات 151۔ 10ویں فصل سیر و سفر پیج 154، سفر کے فوائد 154، شریک کے سفر ضروری ہے 160، سفر کے بارے میں جناب لقمان کی نصیحتیں 164۔ پھر 11ویں فصل ہے نیند اور بیداری پیج نمبر 167، سونے کے آداب 167، خواب پریشان 170، بیداری کے بعض آداب اور احکام پیج 171۔ پھر ہے 11ویں فصل ورزش اور تعمیری تفریح پیج 178، تعمیری تفریح کی اہمیت 178، تفریح کے بعض نمونے 180۔ یہ پہلے باب کی تمام چیزیں ہم نے پڑھ لیں۔ اب دوسرا باب لکھا ہے، اس میں ہے انسان کا دیگر انسانوں کے ساتھ تعامل یعنی برتاؤ، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے برتاؤ پیج 183۔ پہلی فصل رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ
184 رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ 184 صلہ رحمی کی اہمیت 185 صلہ رحمی کے موارد 194 والدین کے ساتھ نیکی. اب جو صلہ رحمی کے موارد کے بعد نمبر وار دیا ہوا ہے، نمبر 1 والدین کے ساتھ نیکی پیج 194، نمبر 2 کنبے کے ساتھ نیکی پیج 208، نمبر 3 بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ نیکی پیج 241، نمبر 4 دیگر رشتہ داروں کے ساتھ نیکی 243، نمبر 5 ہے سبھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک 244، پھر ہے نمبر 6 ہے بہترین رشتہ داری 245۔ اب آ گئی دوسری فصل جس میں لکھا ہے دینی بھائیوں، بریکٹ میں لکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ پیج 249، دینی بھائیوں کے حقوق 249، اس میں نمبر 1 اور 2 دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 مومنین کے ساتھ برتاؤ 251، اور مومنین کے ساتھ برتاؤ میں مزید آگے تفصیلات ہیں۔ مومنین کے ساتھ نیکی اور اس کی اقسام 253، الف مادی مدد 253، بے معنوی حمایت 260، جیم جذبات و عواطف کے زاویے سے مدد 267۔ پھر نمبر 2 آ گیا، جس طرح یہ مومنین کے ساتھ برتاؤ نمبر 1 تھا، نمبر 2 ہے فاسقوں کے ساتھ برتاؤ 271، نمبر 3 ہے اسلام کا دکھاوا کرنے والوں کے ساتھ برتاؤ 274۔ تیسری فصل آ گئی، لکھا ہے بیگانوں کے ساتھ برتاؤ پیج 279، اور اس میں آگے 1 2 3 کر کے دیا ہوا ہے۔ 1 ہے موحدین یعنی کہ اہل کتاب 279 پیج پر، اور اہل کتاب یہ جو موحدین ہے اس میں الف بے جیم ہے۔ الف اہل کتاب کے ساتھ عدل پر مبنی نیک سلوک پیج 280، بے اہل کتاب یعنی غیر مسلموں، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، کے ساتھ قلبی لگاؤ کی ممانعت پیج 284۔ پھر جیم ہے اہل کتاب کے ساتھ محتاط رویہ پیج 286۔ اس کے بعد جس طرح تیسری فصل میں پہلا پڑھا تھا موحدین، پھر دوسرا ہے بت پرست یعنی مشرکین، ان کے بارے میں لکھا ہے پیج نمبر 289 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر نمبر 3 ہے گمراہ فرقے جو ہم پیج 290 پہ پڑھیں گے۔ اب آ گئی چوتھی فصل جس میں لکھا ہے مستضعف طبقہ، میم سین تے زوئے این فے طبقہ 292 پیج پر۔ پھر لکھا ہے مستضعفین سے اظہار بیزاری کی ممانعت پیج 293، پھر مستضعفین کی مالی مدد پیج 293۔ پھر آ گئی پانچویں فصل حملہ آور اور دشمن کے عناصر پیج 295۔ پھر ہے دشمنوں کی اقسام 297، اور اس میں دشمنوں کی اقسام میں 2 ہیں، نمبر 1 ذاتی دشمن 297، دین کا دشمن 299۔ اب آگئی چھٹی فصل جس میں لکھا ہے شہریوں کے ساتھ سلوک پیج 305، شہریوں کی مختلف اقسام 313، اس میں ہمسائے ہیں 313 پر، اور نمبر 2 پہ ہے ارباب دانش، بریکٹ میں لکھا ہے اساتید اور طلباء، یہ 319 پر ہے، اور اساتید اور طلباء کے آگے جو نمبر 2 ہے اس میں آگے الف بے جیم ہے۔ الف علماء 320 پیج، بے استاد کا مقام 327 پیج، اور جیم ہے طالبان علم یعنی شاگرد، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے 328 پیج پر۔ نیکسٹ ہے 3 ساتھی اور شریک کار، جبکہ 1 ہمسائے تھا، 2 ارباب دانش تھا، 3 ہے ساتھی اور شریک کار پیج 330۔ نمبر 4 ہے بیماروں کے ساتھ برتاؤ پیج 331۔ نمبر 5 ہے مردوں کے ساتھ برتاؤ پیج 338، اور اس میں مردوں کے ساتھ برتاؤ جو ہے اس میں الف بے جیم بھی لکھا ہے، نمبر الف ہے نمبر 338 پر، بے ہے موت کے بعد 339 پر، اور جیم ہے تدفین کے بعد 343 پر۔ اب نمبر 6 ہے سوگواروں کے ساتھ برتاؤ 344، نمبر 7 مہمانوں کے ساتھ برتاؤ 346، نمبر 8 مجاہدین کے ساتھ برتاؤ 354، نمبر 9 بچوں کے ساتھ برتاؤ 356، نمبر 10 جوانوں کے ساتھ برتاؤ 358، اور نمبر 11 عمر رسیدہ افراد کے ساتھ برتاؤ 363۔ پھر نمبر 12 پہ ہے یتیم طبقہ پیج 365، نمبر 13 ہے فقر اور مساکین جو کہ پیج نمبر 373 پہ ہم پڑھیں گے۔ پھر آ گیا ہے نمبر 14 یعنی مدد کے طلبگار افراد 378 پر، اس میں الف بے جیم ہے، مقروض الف میں ہے مقروض افراد 378 پر ہم پڑھیں گے، بے مانگنے والے 381 پر، اس کے بعد جیم ہے ابن سبیل اور بریکٹ میں لکھا ہے تنگ دست مسافر، اور یہ ہم پڑھیں گے 385 پیج پر، اور اس میں دال ہے پناہ گزین 385 پر، اور ہے قیدی 387 پر، واو ہے جنگی قیدی 389 پر، زے ہے قدرتی آفات کے متاثرین 391 پر، اور ہے جسمانی اور ذہنی طور پر معذور افراد 392 پر۔ نمبر 14 ہم نے پڑھ لیا یعنی مدد کے طلبگار افراد کے بارے میں، یہ الف سے لے کر ہے تک تھا، اور اب نمبر 15 ہے مسافر جو کہ پیج نمبر 394 پر ہے۔ 2 باب کے بارے میں ہم جان چکے، اب تیسرا باب ہے عوام اور اسلامی حکومت کی باہمی ذمہ داریاں
پیج نمبر 395. اس کی پہلی فصل ہے سیاسی نظام 396 صفحے پر، پھر اسلامی حکومت کی تشکیل کی اہمیت پیج 396، پھر عادل حکمران کی اہمیت 397. اب لکھا ہے دوسری فصل جو کہ اس کے آگے لکھا ہے اجتماعی نظام پیج نمبر 413، اور اس کے آگے 3 ہیں. 1 ہے اتحاد و یکجہتی پیج 414، نمبر 2 ہے انسانی آزادی کا اصول، نمبر 420 پیج ہے، پھر نمبر 3 ہے امن و امان کا قیام اور لا قانونیت سے احتراز پیج نمبر 422. اب نیکسٹ ہے امن خراب کرنے کی سزا پیج 425 پہ. پھر لکھا ہے کہ ذلت پذیری کی نفی اور عزت نفس پیج 425. نمبر 5 ہے سیاسی امور اور انتخابات میں شرکت پیج 426. پھر ہے نیکسٹ ہے حکمرانوں کو مشورہ دینے کی روش پیج 427. پھر ہے ظلم کے مقابلے میں قیام پیج 427. پھر نمبر 8 ہے، ہم یہ چلتے چلے جا رہے ہیں نا جس طرح سے، تو اب ہم یہ نمبر 8 پر، یعنی جو پہلی فصل جو تیسرا باب شروع ہوا تھا نا، تو اس میں یہ دوسری فصل میں نمبر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، میرے خیال میں آپ کو صحیح سمجھا سکی ہوں. ساتھ ساتھ ہم جب ریڈنگ کریں گے تو وہ اور ہمیں بہتر سمجھ میں آ جائے گا. اب نمبر 8 ہے اس میں سرحدوں کی حفاظت اور اس کی اہمیت پیج 430، پھر قانون پسندی پیج 437، پھر ہے لوگوں کا حق 439، عدل کی اہمیت اور ضرورت 440، بھلائی اور نیکی کی دعوت 443، باہمی مشورہ 445، شہادت یا گواہی 446، وصیت کی اہمیت 448، رازداری اور آبرو کی حفاظت 451، لوگوں کی ضروریات کی فراہمی 453، روابط کی اصلاح 461، اچھے کاموں میں واسطہ بننے کی فضیلت 462، برے کاموں میں تعاون سے احتراز 465، مظلوموں کی حمایت 465، امر معروف نہیں از منکر پیج 466، بدعت ستیزی سین تے یہ زے چھوٹیے 472، باہمی تعاون 477، عمومی اور علمی تنظیمیں 478، مزدور اور آجر 479، نرمی برتنے کی اہمیت اور قدر و قیمت 482، امانت داری کی اہمیت 482، نیکوکاری کی قدر و قیمت 484، مومنین کے ساتھ مشارک 489، پھر ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اہمیت پیج نمبر 491. اور نیکسٹ تیسری فصل آ گئی ہے، اس میں بھی 1 2 3 4 ہے. میں آپ کو بعض دفعہ بتا دیتی ہوں، بعض دفعہ نہیں بتاتی کہ ہم ریڈنگ کے وقت چلیں گے. لیکن تیسری فصل میں لکھا ہے شہروں کی تعمیر اور شہروں کا انتظام و انصرام پیج 492. اس میں 1 2 3 کر کے ہے. 1 ہے اسلامی شہر کے خد و خال 492. 2 ہے میونسپلٹی یعنی شہری خدمات جو بریکٹ میں لکھا ہے شہری خدمات 494 پیج پہ. اور نمبر 3 ہے مفاد عامہ کے کاموں کے بعض نمونے پیج 499. اور اس میں یہ جو مفاد عامہ کے کاموں کے بعض نمونے ہیں، اس میں الف ب جیم دال اور ہے دیا ہوا ہے. الف ہے صدقہ اور مالی مدد کے ذریعے لوگوں کی احتیاجات کی برطرفی جو کہ پیج 499 پہ ہم پڑھیں گے. اس کا بے ہے وقف پیج 510. جیم ہے گداگری کا علاج 511. دال ہے پانی کی اہتمام 516. اور ہے ثقافتی مراکز اور عبادت گاہیں پیج 520. اس کے بعد اس میں دیا ہوا ہے مسجد کی تعمیر جو ثقافتی مراکز اور عبادات گاہیں ہیں. اس میں آگے سب ڈویژن ہے کہ نمبر 1 مسجد کی تعمیر پیج 521. نیکسٹ نمبر ہے گزرگاہوں کی میں مساجد کی تعمیر 522. پھر ہے مسجد کی عمارت میں توصیف پیج 522. پھر نیکسٹ ہے مسجد کو آباد کرنے کی فضیلت پیج 523. اور اس میں لاسٹ ہے مسجد کی صفائی اور حفظان صحت کی رعایت پیج 525 پر. اب چوتھی فصل ہے اقتصادی امور، یہ ہے پیج 527 پہ. اور اس میں 1 2 نمبر 1 دیا ہوا ہے مال و ثروت کی اہمیت پیج 527. اور نمبر 2 ہے پیداواری عمل اور بریکٹ میں مال کو قابل استفادہ بنانا. اور یہ ہے پیج 533 پہ ہم پڑھیں گے. اور اس میں نیچے لکھا ہے کمائی کی اقسام جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے پیداواری ذرائع، اور یہ پیج 550 پہ پڑھا جائے گا. اور اس میں آگے الف ب جیم دال ہے جو کہ ہے زراعت پیج 550 پہ. پھر حیوانات کی پرورش پیج 555. تجارت 556. صنعت و حرفت پیج 567. اس کے بعد آگیا جی دولت کی تقسیم نمبر 3 ہے اس کا چوتھی فصل کا. دولت کی تقسیم 570 پیج پر ہے.
نیکسٹ ہے اخراجات اور مال کا استعمال، پیج 576 ہے، اور الف، اس میں الف ہے مال خرچ کرنے میں کنجوسی، پیج 579 میں، اور بے ہے اس کا فضول خرچی یا اسراف جو کہ 580 ہے، اور جیم ہے اس کا اعتدال پر مبنی معیشت جو کہ 586 پر ہے۔ اب اس کے بعد چوتھا باب آ گیا جس میں لکھا ہے حیوانوں کے ساتھ برتاؤ، پیج 591۔ اس میں پہلی نسل ہے حیوانوں کی دیکھ بھال، پہلی فصل ہے حیوانوں کی دیکھ بھال، 593۔ پھر لکھا ہے بعض حیوانوں کو پالنے کی ترغیب، پیج 593۔ پھر دوسری فصل ہے حیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب، پیج 597۔ پھر حیوانات سے استفادہ کرنے کے طریقے، پیج 597۔ اس کے بعد اس میں 1 2 3 4 5 ہے، حیوانات سے استفادہ کرنے کے طریقے میں 5 دیے میں نیچے الگ پوائنٹس ہیں۔ وہی پہلا ہے بار برداری کے لیے حیوانوں سے استفادہ کرنے کے آداب، پیج 598۔ اس کا نمبر 2 ہے جہاد میں حیوانوں سے استفادہ، پیج 599۔ نمبر 3 ہے ورزش کے لیے حیوانوں کا استعمال، پیج 600۔ پھر نمبر 4 ہے حیوانوں سے خوراک کا حصول، پیج نمبر 607۔ اور نمبر 5 ہے حیوانوں کا ناروا استعمال، پیج نمبر 611۔ اس کے بعد تیسری فصل ہے حیوانوں کے حقوق جو کہ پیج نمبر 615۔ اس میں حیوانوں کے حقوق کی اہمیت دی ہوئی ہے، پیج 616 پر۔ حیوانوں کے بعض حقوق دیے ہوئے ہیں، پیج 617 پر۔ اور اس حقوق میں 1 2 3 4 5 6 7 جو ابھی نظر آ رہے ہیں مجھے، اس سے آگے چلوں گی تو اور مزید پتہ چلے گا۔ اس میں نمبر 1 ہے خوراک کا حق، 617 پیج۔ پھر نمبر 2 حفظان صحت اور علاج کا حق، 625 پیج پہ، اور 625 پیج ہی پر نمبر 3 استراحت کا حق۔ پھر نمبر 4 ہے نسل کشی کا حق، پیج 627 پہ، اور نمبر 5 ہے آشنائی کا حق جو کہ پیج 628 پر ہے۔ پھر نمبر 6 ہے ہم جنس حیوانوں کی باہمی محبت جو کہ 629 پر ہے۔ نمبر 7 ہے حیوان کے احترام کا حق جو کہ پیج 629 پر ہے۔ اور اب ہم آگے چل کی طرف جا رہے ہیں، 5واں باب ہے جو کہ اس میں ہے انسان اور ماحولیات، پیج نمبر 633۔ اور اس کی پہلی فصل ہے ماحولیات، پیج 635۔ ماحول کی حفاظت اور صفائی، 636۔ ماحول کو آلودہ کرنے کا نقصان، 639۔ آگ بجھانے کی فضیلت، 642۔ دوسری فصل ہے صاف ہوا اور زرخیز زمین، پیج 645۔ پانی کو کنٹرول کرنے اور پانی کے استعمال میں قناعت کی ضرورت، 646۔ آب زمزم کو تجاوز کی سزا، 648۔ پانی کے بعض فوائد، 648۔ پانی کو آلودہ کرنے سے اجتناب، پیج 650۔ اور آگے چلتے ہیں، پانی میں پیشاب کرنے کے نقصانات، 651۔ اب تیسری فصل آ گئی شجرکاری اور جنگل جو کہ پیج 654 ہے، شجرکاری کی اہمیت، پیج 656۔ پھر شجرکاری خصوصیات اور آثار، پیج 656 پر ہی ہے۔ درختوں کے نیچے آلودگی پھیلانے کی ممانعت، پیج 658۔ چوتھی فصل آ گئی ہریالی اور چراگاہیں، 656۔ اگلی ہے زمین کو سرسبز و شاداب بنانے کی اہمیت، 659۔ پھر سبزہ دیکھنے کے فوائد، 661۔ پھر ہے چراگاہوں اور دریاؤں میں مسلمانوں کا مشترکہ حق، پیج 661۔ چراگاہوں پر اجارہ داری، 662۔ پانچویں فصل ہوا اور بارش، 663۔ پھر اس میں ہے ہوا کو دشنام دینے کی ممانعت، 663۔ خشک سالی کے عوامل، 663۔ اور نیکسٹ ہے بارش کے پانی کے فوائد، 664۔ پھر اب آ گئی چھٹی فصل نہر اور سمندر، 668 پیج پر۔ پھر اس میں آگے لکھا ہے پانی کی نہر جاری کرنے کا ثواب، پیج 668۔ سمندر اور ساحل سے استفادہ کرنے کے طریقے، پیج 669۔ سمندری آلودگی کی روک تھام، پیج 670۔ پھر آگے ساتویں فصل راستے اور سڑکیں، پیج 671۔ راستوں کی تعمیر، پیج 671۔ اور راستہ روکنے کی سزا، پیج 677۔ خواتین کا گلیوں اور راستوں اور سڑکوں کے کناروں سے چلنا، پیج 680۔ اب آ گئی ہے آٹھویں فصل ایندھن، 682۔ زندگی کا سہارا، 683۔ بجلی کے استعمال میں کفایت شعاری، 683۔ نویں فصل ہے سیاحت، تاریخی اور قدرتی عجائبات کا مشاہدہ، پیج 685۔ پھر آ گیا سیاحت کے آثار و فوائد، پیج 685۔ اور پھر آ گیا گوشہ نشینی کی ممانعت، پیج 686۔ اور اس کے بعد ہم فہرست کو جو پڑھ رہے ہیں اس میں آخری حصہ ہے اختتامیہ، 687۔ اس میں اختتامیہ میں 4 پوائنٹ ہیں، قمری مہینوں کے ایام میں کاموں کی انجام دہی، پیج 687۔
پھر ہے نمبر 2 وقت کی تاثیر سے مربوط اشارے پیج 695. نمبر 3 ہے آداب و رسوم 698 پر. اور 4 پوائنٹ ہے آداب و رسوم سے مربوط اشارات پیج نمبر 704 پہ. اور پھر آخر میں لکھا ہے فہرست مطالب جو کہ پیج نمبر 709 پر ہے. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے یہ پیج نمبر 709 سے لے کے 790 تک فہرست جو ہے وہ ہم نے پڑھ لی ہے، کیونکہ اس کتاب میں اینڈ پر تھی، جبکہ ہم آغاز میں عمومی طور پہ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں آگے آسانی ہو. اب چلیے آگے چلتے ہیں، باقاعدہ کتاب کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے پیج 5 پر انتصاب، اور اس کے نیچے لکھا ہے فرزند زہرا سلام اللہ علیہا کے نام. اب اس میں بہت عمدہ طریقے سے جو بیان کیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، میری کوشش ہوگی میں ویسے ہی بیان کروں. لکھا ہے وہ ہادی برحق جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا، وہ قاری قرآن جس نے نو کے نیزہ پر بھی تلاوت کی، وہ محافظ حرم جس نے حرمت کعبہ کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، وہ پاسبان شریعت جس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے وطن عزیز کو ترک کر دیا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جہاد کیا، وہ ذمہ دار اسلام جس نے بقائے دین کے لیے بھرا گھر لٹا دیا، وہ عبادت شعار جس نے برستے تیروں میں نماز ادا کی، وہ سجدہ گزار جس نے زیر خنجر ستم میں سجدہ کیا، وہ مساوات کا علم بردار جس نے جون کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، وہ صاحب ایثار جس نے راہ حق میں طفل شیر خور کو بھی قربان کر دیا، وہ راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی خاطر مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقہ بنے، وہ حافظ فروع اصول جس نے پشت پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر سجدے کو طولانی بنا دیا، وہ وارث خلق عظیم جس نے بیگانوں کو بھی سیر و سیراب کیا، اور وہ مولائے رحیم و کریم جس نے حر کی خطا کو معاف کر کے اسے حقیقی حر بنا دیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. اور پیج 6 خالی ہے. پیج 7 پہ ہے عرض ناشر. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات یا زندگی اس علم و شعور سے عبارت ہے جو طاقت کے ساتھ توام ہو. یہ حیات پروردگار کی ذاتی صفات میں سے ایک محسوب ہوتی ہے. ہر وہ چیز جو حیات سے بہرہ مند ہے در حقیقت بارگاہ خداوندی سے بطور امانت عطا شدہ ایک عظیم نعمت کی حامل ہے. اس کی نعمت بریکٹ زندگی کی قدر پہچانتے ہوئے اس سے درست استفادہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے. وہی پر مبنی آسمانی تعلیمات کی روح سے اس خداداد نعمت میں انسان کا حصہ دوسری مخلوقات کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ہے، کیونکہ اس کا آغاز عدم کی سرحد سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا وجوب کی سرحد کو چھوتی ہے. انسان کی وجودی جامعیت کا تقاضا ہے کہ وہ اس قسم کی جامع حیات سے بہرہ مند ہو. قرآن کریم انسان کی تعریف کے ساتھ ساتھ اسے خبردار کرتے ہوئے فرماتا ہے، یہ حوالہ ہے، بے شک ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر خلق کیا، پھر ہم نے اسے سب سے نچلے اور پس درجے کی طرف پلٹا دیا. یہ سورہ 3 کی آیت نمبر 5 جو ہم نے ترجمہ پڑھا. لکھا ہے یہاں قرآن ایک نہایت اہم اور حساس مسئلے کی طرف انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کون سی حیات ہے جو احسن تقویم کے بلند مقام کی حفاظت اور بقا کی ضامن ہے. انسان کس قسم کی زندگی گزار کر اسفل سافلین کی ہولناک اور مہلک وادی میں گرنے اور عذاب کے تازیانے کھانے سے بچ سکتا ہے؟ خوشبختی اور کامیابی کی ضامن زندگی کی کیا خصوصیات ہیں؟ نیز انحطاط اور سیاہ بختی کی آئینہ دار تباہی و بربادی کا سرچشمہ کس قسم کی نادانیاں اور گمراہیاں ہیں؟ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 8 پر. لکھا ہے دین اور معتبر دینی نصوص میں بہت تاکید کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ موت زندگی کا انعکاس اور لازمہ ہے. کما تعیشون تموتون. حوالہ ہے اوالی العالی آیت نمبر 72.
پھر اس میں لکھا ہے کہ آخرت میں انسان اپنی دنیاوی کوشش کی فصل کاٹے گا. اور اس کے بعد عربی کی آیت ہے جو کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 40 ہے کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کی کوشش عنقریب نظر آئے گی. پھر لکھا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور انسان قیامت کے دن وہی کاٹے گا جو وہ دنیا میں بوتا ہے. پھر لکھا ہے الدنیا مزرعۃ الآخر. اور یہاں پر حوالہ ہے تنبیہ الخواطر ونزہۃ النواظر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 جو یہ ہم نے پڑھ لیا. پھر لکھا ہے ان کے علاوہ دیگر آیات کے ذکر کی اس مختصر تحریر میں گنجائش نہیں ہے. یہ سارے فرامین بیدار اور آگاہ انسان کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ حقیقی اور سچی زندگی کو بہتر طور پر پہچانے، نیز ان تعلیمات کی حفاظت اور ان پر عمل درآمد کے ذریعے بہترین اور پاکیزہ ترین طریقے سے زندگی گزارنے کا سامان کرے. اسلام دین زندگی ہونے کے ناطے عالم بشریت کے لیے حیات بخش احکام و تعلیم کا جامع دستور العمل دیتا ہے تاکہ انسان ہر سطح پر اپنے روابط کو صحیح خطوط پر وجود میں لائے اور مستحکم کرے، خواہ یہ روابط علاقائی سطح کے ہوں یا ملکی سطح کے یا بین الاقوامی سطح کے. انسانی زندگی کا کوئی فردی یا اجتماعی پہلو وحی پر مبنی آسمانی تعلیمات سے خالی نہیں ہے، بلکہ عبودیت و بندگی کا خون زندگی کی تمام رگوں میں دوڑ رہا ہے. ان آسمانی تعلیمات پر ایمان اور عمل کے طفیل ہی بندگی کو مفہوم ملتا ہے اور عبودیت وجود پذیر ہوتی ہے. نیکسٹ پیراگراف. ایک گروہ کی سوچ اور کوشش یہ ہے کہ دین کو مسجد و محراب کی چار دیواری میں محدود رکھے اور اسے انفرادی زندگی کی خلوت گاہ میں مقید کرے، حالانکہ انبیاء و اولیاء کی تعلیمات کا بیشتر حصہ مختلف اجتماعی سرگرمیوں اور اقدامات سے مربوط ہے اور انسان انفرادی جہد سے زیادہ اجتماعی تشخص کا حامل ہے. فلسفیوں کے بقول وہ مدنی الطبع اور معاشرتی زندگی کا خوگر ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے سارے نہیں تو کم از کم اکثر فردی اقدامات کا مقصد تعمیر انسانی اور معاشرے کے دامن میں واپسی سے عبارت ہے، کیونکہ اکثر انسانی کمالات اجتماعی میدان میں پنپتے، پروان چڑھتے اور وجود میں آتے ہیں. واضح ہے کہ اس قدر اہم اور بنیادی نظام سے آشنائی کے لیے ایک طرف سے علمی کاوشوں کی ضرورت ہے اور دوسری طرف سے عملی جدوجہد کے ساتھ لطیف و ظریف فنی و ہنری زیبائیوں کی رعایت درکار ہے. جیسا کہ استاد معظم حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے زیر نظر کتاب کے عمیق اور بنیادی نوعیت کے مقدمے میں ان 3 اساسی امور کو جہاں دانی، جہاں دار اور جہاں دار یاور، جہاں آرائی کے ناموں سے یاد کیا ہے. ہم پہنچ گئے پیج نمبر 9 پر. لکھا ہے ان 3 زاویوں کی رعایت کے بغیر عالم خلقت کے اندر حیات سے بہرہ مند ہونے بلکہ سرے سے زندگی گزارنے کا دائرہ بہت ہی تنگ اور ناچیز ہو کر رہ جائے گا. نیکسٹ پیراگراف ہے. حکماء و فلسفیوں کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے کہ ہر چیز اپنے وجودی درجے کے مطابق حیات سے بہرہ مند ہوتا ہے. بنا بری عالم خلقت میں درجات کے اختلافات کے ساتھ جماداتی، نباتاتی، حیوانی، خاص کر انسانی حیات پائی جاتی ہے. البتہ ان میں سب سے کامل اور سب سے برتر انسانی حیات ہے جو خاص امتیازات سے بہرہ مند ہے. ان امتیازی خصوصیات کو سمجھنے اور اس سے درست استفادہ کرنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. لکھا ہے عالم خلقت کی خداداد نعمتوں اور وسائل سے استفادہ کرنے کے سلسلے میں اللہ نے انسان کو جن صلاحیتوں سے نوازا ہے ان سے قطع نظر ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کے طریقوں سے آشنائی اور حصول علم کا اہتمام کرنا اور ان چیزوں کے ساتھ انسان کے رابطے اور رویے کی اصلاح و تصحیح ناگزیر اور لازمی ہیں، کیونکہ انسان کے ابدی سفر کا واحد زاد راہ بھی انہی امور کے ساتھ وابستہ ہے. اگر ان کی درست شناخت اور
ان پر عمل کا اہتمام نہ کیا جائے تو حسرت اور خسارے کے دن حضرت انسان کو زبردست ندامت و افسوس اور نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آئیے اگلے پیراگراف کی جانب لکھا ہے آیت اللہ جوادی عاملی وحی پر مبنی ماخذ و منابع پر اپنی ہمہ پہلو نگاہ کے ہمراہ کتاب و سنت اور عقل برہانی سے مکمل طور پر استفادہ کرتے ہوئے اپنی منفرد اور عمیق سوچ کی روشنی میں اس خیال کو پروان چڑھاتے رہے کہ جس طرح عصر حاضر کے عظیم محدث حاج شیخ عباس قمی نے اپنی مفید اور زندہ جاوید کتاب مفاتح الجناح کے ذریعے بندگان خدا کو خدا کے راستے پر گامزن ہونے نیز بندوں کو نماز دعا اور زیارات پر مشتمل عبادتوں کے ذریعے خدا کے ساتھ مربوط ہونے اور اخروی ثواب کمانے کا راستہ دکھایا، اسی طرح ایک کتاب کی ضرورت ہے جو مفاتح الجناح کی دوسری جلد اور اس کی تکمیلی صورت محسوب ہو، نیز بندوں کے دنیاوی امور خاص کر اجتماعی مسائل کو بھی اسی مطمع نظر کے تحت وحیانی یعنی وحی پر مبنی تعلیمات کے ساتھ مربوط کرے تاکہ انسان اپنی دنیاوی زندگی میں اس خدائی لائحہ عمل کو اپنا کر اس کے دنیاوی آثار سے بھی بہرہ مند ہو اور اخروی فوائد سے بھی۔ اسی لیے زیر نظر کتاب کا نام مفاتح الحیات رکھا گیا۔ پس اس نفیس اور زندہ جاوید کتاب کا پیغام یہ ہے کہ وحیانی یعنی کہ وحی پر مبنی تعلیمات اور منابع و مآخذ کی روشنی میں ایسے اصول و مبانی و نکات و فروعات کا استنباط استخراج عمل میں آئے جو مختلف اخلاقی، ثقافتی، معاشرتی اور سیاسی زاویوں سے انسانی زندگی کو مقصدیت عطا کرنے میں کام آئیں۔ بنابراین زیر نظر کتاب مفاتح الحیات اور مفاتح الجناح کی مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ انسان ان دونوں کی بدولت حسن فاعلی، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، حسن فاعلی فعلف عین لام چھوٹی ہے کے ذریعے نیز عبادات اور اخلاقی، اجتماعی، معاشرتی و سیاسی اعمال پر مبنی حسن فاعلی کے ذریعے ثواب اور خدائی پاداش سے بہرہ مند ہوتا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں انسانی رویوں کے ثواب و عقاب اور آثار و عواقب پر توجہ مبذول کی گئی ہے، لیکن کتاب حاضر یعنی کہ مفاتح الحیات کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے مباحث میں ان رویوں، ان اعمال، یہاں تک کہ ان نیتوں پر بھی توجہ دی گئی ہے کہ جن کی رعایت انسان کے فردی، اجتماعی اور ماحولیاتی رابطوں کو منظم کرنے کے علاوہ ان کی اصلاح اور تصحیح بھی کر سکتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ انسان اس علم اور لائحہ عمل کو کام میں لا کر اس حیات طیبہ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، اور یہاں پر حاشیے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 لکھی ہوئی ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ عربی کو پڑھنے سے ہم اس لیے گریز کرتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کہیں زیر زبر پیش جو اس کی غلطی نہ کریں اس لیے، لیکن یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا ترجمہ آپ قرآن سے دیکھ لیجئے۔ یہاں لکھا ہے جسے خدا نے اس کے لیے پسند فرمایا ہے۔ بنابراین اس کتاب میں مندرج تعلیمات کا دائرہ انسان اور خدا کے باہمی روابط تک ہی محدود نہیں بلکہ ان سب روابط، رویوں اور تعاملات کو بھی شامل ہے جنہیں انسان اپنی ذات کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، اپنے ماحول کے ساتھ، یہاں تک کہ اجتماعی، معاشرتی، سیاسی، ثقافتی اور دیگر نظاموں کے ساتھ اپنائے رکھتا ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے مفاتح الحیات کی تدوین کا طریقہ کار۔ لکھا ہے یہاں اس کتاب کی تدوین کے طریقہ کار کے بارے میں بعض نکات کا تذکرہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کتاب کی تدوین کے جملہ مراحل حضرت استاد آیت اللہ جواد عاملی کی رہنمائی اور نگرانی میں طے ہوئے ہیں۔ ان مراحل میں کتاب کی داغ بیل ڈالنے سے لے کر آیات و احادیث کے انتخاب، ان کی تحقیق و تنظیم، ممکنہ اعتراضات اور سوالات کے جوابات کی فراہمی، روایات میں ہم آہنگی پیدا کرنے اور متن کی آخری پروف ریڈنگ تک کے سارے مراحل شامل ہیں۔ متن کی تکمیل کے بعد موصوف آیت اللہ عاملی نے پورے مواد کا معائنہ کیا اور رویت و قرات کے بعد ضروری نکات کا اضافہ فرمایا۔ نمبر 2، اس کتاب کے اکثر روایات معتبر ہیں۔ بعض روایات وہ ہیں جنہیں عدلہ سنن میں رعایت، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عدلہ سنن میں رعایت کے اصول کی بنا پر نقل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ان روایات کو نقل کرنے سے اجتناب برتا گیا ہے کہ جو اسلامی علوم و معارف کے مسلمہ عقلی و نقلی اصولوں کے
ساتھ ہمہ ہنگ نہیں ہیں۔ ہم اب پیج پوائنٹ 3 پڑھ رہے ہیں اور پیج 11 پہ آگے ہیں۔ لکھا ہے چونکہ کتاب کے متن میں مذکور حدیث کے ترجمے کے آغاز میں کسی نہ کسی معصوم کا نام مذکور ہے، اس لیے حاشیے یعنی کہ فٹ جو نوٹس ہوتے ہیں اس میں ان اسماء کے ذکر مقرر کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ اسی طرح احادیث کے مآخذ کے ذکر کی بنا پر ان کے سلسلہ سند کا ذکر کرنے سے اجتناب کیا گیا ہے کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 4، اختصار کی رعایت کرتے ہوئے احادیث کے 1-2 مآخذ کے ذکر پر اکتفا کیا گیا ہے اور مزید مآخذ کے ذکر سے اجتناب برتا گیا ہے۔ نمبر 5، گاہے ایک ہی حدیث کئی موضوعات پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا ہر حصہ ایک خاص موضوع سے مربوط ہوتا ہے۔ اس قسم کے موارد میں روایت کے اسی حصے کو نقل کیا گیا ہے جو متعلقہ موضوع سے مربوط ہو اور جس کا ترجمہ یا پیغام کتاب کے متن میں مذکور ہے، جبکہ اصل روایت کو نیچے حاشیے میں درج کیا گیا ہے تاکہ کتاب زیادہ مستند اور معتبر ہو۔ نمبر 6، اس کتاب میں مذکور جملہ مطالب اور مباحث ان مآخذ و منابع سے ماخوذ ہے جو اب تک ارباب تحقیق کے ہاتھ لگے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر آئندہ مزید ایسے علمی نکات ہاتھ آئیں جو اس کتاب کے مطمع نظر سے ہم آہنگ ہوں تو ان کا بھی اضافہ کیا جائے گا۔ نمبر 7، حضرت استاد آیت اللہ جوادی نے 15 نکات پر مشتمل ایک مقدمہ تحریر فرمایا ہے جن میں اس گراں قدر کتاب کی فکری و نظریاتی بنیادوں کو سمویا گیا ہے۔ ان میں جہاں شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، نیز انسان کی دینی و الہی ذمہ داریوں بلکہ ایک الہی انسان کی انسانی ذمہ داریوں اور اس کے شایان شان کردار کو بیان کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ اس مقدمے کی علمی سطح اس قدر بلند ہے کہ اس سے اس قسم کے علوم سے کے اساتید اور محققین ہی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور یوں 7 پوائنٹس مکمل ہو گئے ہیں۔ نیچے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جامعۃ نور القرآن اسلام آباد کے زبردست افتخار آمیز کارناموں میں سے ایک یہ ہے کہ اسے عنایت خداوندی کے طفیل نیز ذخیرہ عالم حضرت بقی اللہ اعظم عجل اللہ فرجہ شریف کی زیر سرپرستی یہ قابل قدر ارمغان دینداروں اور علم دوست حضرات کی خدمت میں بسد اخلاص پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ امید ہے کہ قارئین، استاد معظم اور ان تمام افراد کو کہ جنہوں نے اس خدائی خدمت کے سلسلے میں جاں فشانی فرمائی ہے اور اب بھی یہ سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی نیک دعاؤں اور الطاف سے محروم نہیں رکھیں گے۔ آخر میں یہ مرکز اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے کہ ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس کتاب کی تیاری کے مراحل میں ہماری مدد فرمائی ہے، خاص کر شعبہ فقہ کی تحقیقی شورا کے اراکین حجت الاسلام محمد حسین فلاح زادہ، حجت الاسلام جواد محدثی، حجت الاسلام محمود لطیفی، حجت الاسلام محمود مہدی پور، حجت الاسلام سید کمال الدین امادی، بالاخص جناب حجت الاسلام ید اللہ مقدسی، جناب علی آقا نوری مسئول خانہ فرہنگ اسلامی جمہوریہ ایران راولپنڈی، جناب فاجد علی خرم ثقافتی خادم امام رضا علیہ السلام کا کہ جنہوں نے رابطہ کاری انجام دی کا شکریہ ادا کرے۔ یوسف حیدر ثقلین، نور القرآن، اسلام آباد۔ پیج 12 کے اوپر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔